السلام علیکم۔ انمول ہسٹری میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس دنیا میں جہاں سنگ دل اور ظالم بادشاہ گزرے ہیں، وہاں پر ایسے رحم دل اور بہادر حکمران بھی گزرے ہیں جنہیں اسلام کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی تھے اور وہ 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے شام، مصر، یمن، عراق اور حجاز پر حکومت کی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شروع میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا کی قیادت میں مصر پر حملہ کیا گیا۔ 1171 میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو 1174 میں حکمرانی دی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 تک شام، موصل اور حلب کو فتح کر لیا اور یوں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی، اور یوں اپنی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل رونالڈ کے ساتھ 4 سالہ صلح معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس کے مطابق دونوں یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا، کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اپنی اشتعال انگیزیوں، قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو بھی لوٹ رہے تھے۔ مگر حد اس وقت ہو گئی جب 1186 میں صلیبی گورنر رونالڈ نے بہت سارے عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، مگر جلد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی اور پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں 30,000 صلیبی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی صلیبیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، تاریخی حوالوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردن میں کرک نامی قلعے کا بادشاہ رچنالڈ نامی صلیبی بادشاہ تھا۔ حج کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی کرک نامی قلعے سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ رچنالڈ نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا اور کہنے لگا، بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ بچا لے، نعوذ باللہ، اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو موقع پر ذبح کر دیا۔ ناظرین، یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر لوں، چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ تقریباً 3.25 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی کروٹ لگا کر نہیں سوئے۔ جب زیادہ نیند ستاتی تو وہ خیموں پر موجود پائیدان میں ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ رچنالڈ نے ایک دفعہ حجاز مقدس پر حملے کی غرض سے حجاز کی طرف روانہ ہوا، لیکن رستے میں موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اسے اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ ناظرین، صلیبی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ان کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کے معترف تھے۔ اس لیے اس بار انہوں نے 12 عیسائی اتحاد کا گٹھ جوڑ قائم کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی غرض سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا ہی اپنی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور یوں حطین کے مقام پر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں پورا یورپ صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر پھر بھی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کو شکست ہوئی۔ لہٰذا جنگ میں شکست کے بعد جب یہ 12 بادشاہوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پیش کیا گیا تو ان کا پیاس کی وجہ سے برا حال تھا۔ لہٰذا یروشلم کے بادشاہ ہامفری نے اپنا پانی بچا کر رچنالڈ کو پیش کیا۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہامفری کو کہا، دیکھو، یہ پانی تم پیش کر رہے ہو، میں نہیں، کیونکہ اسلام میں جب کسی کو پانی پیش کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اسے امن دینا ہے۔ پھر سلطان نے اسے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی، جسے اس نے نہ مانا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے تیرے قتل کی 2 بار قسم کھائی تھی، لہٰذا سلطان نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی
بیت المقدس کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ صلیبیوں کے ساتھ ایک ہفتے کی خونخوار جنگ کے بعد سلطان نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ یوں بیت المقدس پورے 91 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور فلسطین سے تمام عیسائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خواہش تھی اور یہی ان کا کارنامہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔